اسرائیل نے شام، لبنان اور ترکیہ پر بڑے پیمانے پر حملے کرنا ناظرین شروع کر دیے ہیں۔ ایک نیا محاذ مشرق وسطیٰ کے اندر کھلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور ایران امریکہ کی جنگ بھی اب یورپ تک پھیلنے والی ہے۔ فائنینشیل ٹائمز کی ایک تہلکہ خیز رپورٹ ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگلی باری اب یورپ کی ہے اور امریکہ کے وہ اثاثے جن سے ان کو مالی معاونت حاصل ہے، مالی معاونت اور ان کی جو اکانومی ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے جو فائنینشیل ایسٹس وہاں پر موجود ہیں، اب ان کو ایران کی جانب سے نشانہ بنایا جانے کا امکان ہے۔ ترکیہ کے خلاف یہ ایک نیا محاذ جو مشرق وسطیٰ میں ہمیں بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ترکیہ کی جانب سے کیا رسپانسز سامنے آئے ہیں؟ ترکیہ اسرائیل کو کنفرنٹ کرے گا، نہیں کرے گا؟ شام کی سرزمین پر ایک نیا محاذ کھلے گا، نہیں کھلے گا؟ اور پھر ترکیہ کے کچھ خطرناک کارگو پلینز پاکستان پہنچ چکے ہیں، ان میں کیا کوئی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کیا گیا ہے یا پھر کوئی خطرناک ویپنز پاکستان منتقل کیے گئے ہیں؟ اس پر بھی آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ ناظرین آپ سب پر سلامتی ہو، انفورڈ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ فائنینشیل ٹائمز کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران اور امریکہ کا تنازع اگر دوبارہ بڑھتا ہے، اگر امریکہ کی جانب سے دوبارہ حملے کیے جاتے ہیں تو اس مرتبہ ایران صرف خلیجی ممالک کے اندر امریکی اڈوں کو نشانہ نہیں بنائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یورپ کے اندر جو فائنینشیل ایسٹس امریکہ کے موجود ہیں ان تک کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اس مرتبہ ایران پیچھے نہیں ہٹے گا، ایران پہلے بھی پیچھے نہیں ہٹا، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ اس مرتبہ امریکہ کی اکانومی کو دھچکا دینے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ شاید یہ اس لیے بھی کیونکہ خلیجی ممالک کے اندر جتنی بھی امریکی بیسز تھی ان کو نقصان پہنچایا جا چکا ہے اور اب امریکہ کو گردن سے دبوچنے کی تیاری کی جا رہی ہے ایران کی جانب سے۔ ناظرین فائنینشیل ٹائمز کی یہ رپورٹ ہے جس نے تہلکہ اور ایک تشویش میں مبتلا کر دیا ہے امریکی قیادت کو، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ ایک ایسا ناقابل تلافی نقصان ہوگا جس سے امریکہ بہت پریشان ہو سکتا ہے اور جس کے اثرات کافی ڈیواسٹیٹنگ ہو سکتے ہیں۔ صرف یہ نہیں ناظرین بلکہ مشرق وسطیٰ کے اندر ہمیں ایک نیا محاذ کھلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ سب سے پہلے رات کی تاریکی میں صدرن لبنان پر پھر سے حملے کیے جاتے ہیں اسرائیل کی جانب سے، اور صرف یہ نہیں بلکہ ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں ایک خبر دی تھی اور وہ خبر یہ تھی کہ اسرائیل کی جانب سے شام کی سرزمین پر کچھ حملے کیے گئے، 4 سٹرائکس کی گئی، اور اب ان سٹرائکس کے پیچھے کیا وجوہات تھی وہ بھی اسرائیل نے بتا دی ہیں۔ وہ وجوہات کیا ہیں؟ شام کے اندر ترکیہ کا اثر و رسوخ بڑھتا ہوا اور پھر ان کی ملٹری ڈپلائمنٹ اور جو ملٹری ایکوپمنٹس ہیں ان کی ڈپلائمنٹ، یہ ایکچولی ایک خطرہ ہے اسرائیل کے لیے۔ اسرائیل کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے ناظرین کہ جو ترکیہ کا اثر و رسوخ ہے شام کے اندر، یہ ہمیں کچھ بھا نہیں رہا۔ ہم نے جو شام کی سرزمین ہے اور شام کی جو موجودہ حکومت ہے ان کے ساتھ مل کے معاملات کو آگے بڑھانا تھا، ان کے ساتھ مل کے ہم نے بہت سی چیزیں طے کرنی تھی، لیکن ترکیہ کا اثر و رسوخ اسرائیل کے لیے خطرہ ہے۔ اور پھر جو ملٹری پریکٹسز کی جا رہی ہیں شام کی سرزمین پر اسرائیلی سرحد کے قریب، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک خطرے کا باعث ہے، اس لیے ہم نے اپنی سلامتی کے لیے شام کی سرزمین پر حملے کیے۔ لبنان کے اوپر ہم نے آپ کو بتایا حملے کیے گئے ہیں، شام کی سرزمین پر سٹرائکس کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ترکیہ کے بھی کچھ وہاں پر ملٹری ایسٹس موجود تھے جن کو نشانہ بنایا گیا۔ اسی لیے تجزیہ کار اور مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ شام کی سرزمین پر ایک نیا فرنٹ، ایک نیا محاذ کھل سکتا ہے بٹوین اسرائیل اینڈ ترکیہ۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ترکیہ کا کیا رسپانس ہوتا ہے۔ ترکیہ کی جانب سے کہا گیا کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں ان تمام تر حملوں کو جو کہ کیے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے، اور یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ وہ اسرائیل جو کہ نسل کشی کر رہا ہے، جو کہ معصوم فلسطینیوں کے قتل عام میں ملوث ہے، تو پھر ان کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ تو اب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ہیٹ آف دا مومنٹ ہم دیکھ رہے ہیں، یا پھر ہم جو یہ ہیٹ دیکھ رہے ہیں جو کہ ایکسچینج ہو رہی ہے بٹوین اسرائیل اینڈ ترکیہ، یہ کشیدگی کا باعث بھی بن سکتی ہے، اور اس پر صرف ایک ہی گمان کیا جا رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر ایک ایسا فرنٹ کھل سکتا ہے، اور اس فرنٹ کے کھلنے کی ایک بنیادی وجہ الیکشنز بھی ہیں، کیونکہ جس طریقے سے امریکہ کی اکانومی ظاہری سی بات ہے وار سپورٹڈ اکانومی ہے، اسی طریقے سے اسرائیل کی بھی ایک وار سپورٹڈ اکانومی ہے۔ جب بھی ان کے الیکشنز قریب آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس طریقے سے جنگ چھیڑ دی جاتی ہے، اور اب لبنان پر حملے، شام پر حملے، اور پھر ترکیہ کے خلاف ایک نیا محاذ کھولنا، اور پھر ترکیہ کا اثر و رسوخ خطے کے اندر بڑھنا، یہ ان کے لیے بڑا الارمنگ ہے۔ دیٹ از دا ریزن ترکیہ کے خلاف اعلان جنگ ہو سکتا ہے۔ اب اس تمام
تر صورتحال میں ناظرین یہ ایک اور بڑی خبر موصول ہوئی ہے، اور وہ بڑی خبر یہ ہے کہ ترکیہ کے کچھ ملٹری ٹرانسپورٹ پلینز ہیں وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں، پاکستان لینڈ ہو چکے ہیں۔ خبریں زیر گردش ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ خطرناک ہتھیار پاکستان پہنچ چکے ہیں ترکیہ کی جانب سے، کچھ خطرناک ویپنز، کچھ خطرناک ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر ہوا ہے بٹوین ترکیہ اینڈ پاکستان۔ اب اس بات میں کتنی صداقت ہے وہ تو آنے والے چند دنوں میں پتہ لگ سکے گی، چونکہ دفاعی معاملات ہیں اور دفاعی معاملات کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے، پس پردہ رکھا جاتا ہے، لیکن فی الحال یہ خبر تو پکی ہے کہ ترکیہ کے ملٹری کارگو پلینز جو ہیں وہ پاکستان میں لینڈ ہو چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کریں اس تمام تر معاملے میں ناظرین، تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے وہ ایک بہت بڑی خبر موصول ہوئی ہے۔ WSJ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نارتھ کورین لیڈر کم جونگ ان سے ملنا چاہتے ہیں اور فیس ٹو فیس ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ملاقات نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے یہ بھی بڑی تشویش کا باعث ہے، کیونکہ اگر پوری دنیا کے اندر دیکھا جائے ڈونلڈ ٹرمپ کو، امریکہ کو اگر کسی ایک ملک سے خطرہ ہے یا پھر کسی ایک ملک کا خوف ہے تو وہ ہے نارتھ کوریا، اور وہ لیڈر ہیں کم جونگ ان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکانے کی کوشش بھی کی انڈائریکٹلی، لیکن ڈائریکٹلی نارتھ کوریا نے امریکہ کو وارننگ دی کہ اگر ہمارے ساتھ تم نے ایسی زبان استعمال کرنے کی کوشش کی تو ہمارے میزائلوں کا بٹن ہمارے پاس موجود ہے اور ان کا رخ واشنگٹن کی جانب ہم نے موڑ لیا ہے۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ ملاقات کے خواہش مند ہے کم جونگ ان سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کم جونگ ان کیا رسپانس دیتے ہیں، شمالی کوریا کے صدر کیا ان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں یا پھر ان کے اس پروپوزل کو، ان کی اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا پھر نہیں، یہ بھی آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گی بات۔ آپ کیا سوچتے ہیں ناظرین، نارتھ کوریا کے لیڈر سے ڈونلڈ ٹرمپ کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔